آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا تیموتھیوس کے نام پہلا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 17ویں آیت سے باب کے آخر یعنی 25ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا تیموتھیوس کے نام پہلا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 17ویں آیت سے 25ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہیں۔ جو دعویٰ کسی بزرگ کے برخلاف کیا جائے، بغیر 2 یا 3 گواہوں کے اس کو نہ سن۔ گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت کر تاکہ اوروں کو بھی خوف ہو۔ خدا اور مسیح یسوع اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر بلا تعصب عمل کرنا اور کوئی کام طرفداری سے نہ کرنا، کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا، اپنے آپ کو پاک رکھنا، آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے معدے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لایا کر۔ بعض آدمیوں کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں اور بعض پہلے ہی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور بعض پیچھے جاتے ہیں، اسی طرح بعض اچھے کام بھی ظاہر ہوتے ہیں اور جو نہیں ہوتے وہ بھی چھپ نہیں سکتے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 15واں لیسن ہے، اور ہمارا جو 15واں لیسن ہے یہ اس حصے کا حصہ ہے جو 5واں اور 6واں باب اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مقدس پولس رسول نے 5ویں اور 6 باب میں کلیسیا میں 12 ایسے گروپس کو ذکر کیا ہے، ان کی ڈیلنگ کے بارے میں مقدس تیموتھیوس کو بتایا ہے کہ کس طرح سے تو نے اپنی کلیسیا میں تمام جو گروپس ہیں، رہنے والے لوگ ہیں، کس طرح سے بطور پاسبان ڈیل کرنا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ان خطوط کو یعنی تیموتھیوس کا پہلا خط اور تیموتھیوس کا دوسرا خط اور پھر تیتس کے نام خط جو ہیں، یہ 3 خطوط جو ہیں، ان کو پاسبانی خطوط اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان خطوط میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کلیسیائی نظام اور انتظام کو بہتر اور معیاری رکھنے کے لیے مقدس پولس رسول نے ایک گائیڈ لائن ہمیں دی ہے۔ اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ پاسبانوں کی ذاتی اور خاندانی زندگی کو فوکس کیا گیا ہے۔ دوسری بات کہ پاسبانوں کی کلیسیائی ذمہ داریوں کو ان خطوط میں بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسری بات کہ ان خطوط میں کلیسیا کے انتظام کو بہتر اور معیاری کرنے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ ان 3 وجوہات کی بنا پر ان خطوط کو پاسبانی خطوط کہا جاتا ہے۔ تیموتھیوس کے 5ویں باب کی جو 17ویں سے 25ویں آیات تک ہے، یہ
مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو خاص ہدایات دی ہیں کہ وہ کلیسیا میں جو مختلف گروپس ہیں، نوجوان ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بیوائیں ہیں اور ایلڈرز ہیں، کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے۔ 17ویں آیت سے 25ویں آیت تک یہ جو مضمون ہے یہ ایلڈرز کے بارے میں ہے کہ جو کلیسیا میں ایلڈرز ہیں ان کو کس طرح سے ایک پاسبان نے ہینڈل کرنا ہے۔ اگر وہ اچھے ہیں تو کیسے ہونے چاہیے، اگر وہ برے ہیں تو کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ جو حوالہ ہے اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی 17 سے 20 آیات تک ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایلڈرز کے بارے میں ہدایات فراہم کی گئی ہیں۔ مقدس پالوس رسول اپنے ایک نوجوان پاسبان کو ایک ایسی رہنمائی فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کلیسیا میں جو بزرگ ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کر سکتا ہے۔ 17ویں سے 20ویں آیت تک ایلڈرز کے بارے میں ہے، خاص ہدایات ہیں۔ پھر 21ویں سے 23ویں آیت تک 6 احکامات ہیں جو مقدس پالوس رسول نے ایک نوجوان خادم کو دیے ہیں، اور پھر 24ویں اور 25ویں آیت میں یہاں بتایا گیا ہے کہ ایک جو پاسبان ہے جب وہ اپنے نئے پاسبانوں کو آرڈینڈ کرتا ہے، نئے پاسبانوں کو مقرر کرتا ہے تو پھر اس کا کیا معیار ہونا چاہیے۔ ان 3 حصوں کو ہم دیکھیں گے۔ پہلا ہے انسٹرکشنز ریگارڈنگ دی ایلڈرز، کہ ایلڈرز جو بزرگ ہیں ان سے متعلق جو ہدایات ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں بائبل میں سے کہ کیا لکھا ہے۔ یہاں لکھا ہے جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں۔ پہلے ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح مقدس پالوس رسول چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی صفائی کے ساتھ اور بڑے ترتیب کے ساتھ اپنے نوجوان خادم کو سکھا رہا ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو آئندہ منسٹری میں آئیں گے بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑی صفائی کے ساتھ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ بزرگ سے مراد کیا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے جو سینئر پاسبان ہیں جو کسی بھی کلیسیا میں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جونیئر خادموں کو بائبل کے معیار پر تیار کریں، کیونکہ سینئر جو خدام ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے۔ جتنے آج سینئر خدام ہیں وہ مقدس پالوس رسول کی مثال بن جائیں۔ اگر مقدس پالوس رسول کی مثال نہیں بنیں گے تو پھر انتظام نہیں چلے گا۔ اب یہ بزرگ کون سے ہیں؟ تیموتھیوس کو بتایا گیا ہے کہ بزرگ کون سے ہیں۔ لکھا ہے جو بزرگ اچھا کام کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں 7 بار ذکر کیا گیا ہے، 7 طرح سے ذکر کیا گیا ہے بزرگوں کا، اور ان کو پریسبیٹراس کہتے ہیں یہاں پر یونانی زبان میں، پریسبیٹراس، اور یہ 7 طرح سے ان کو مینشن کیا گیا ہے۔ اگر ہم پریسبیٹراس کو لفظی ترجمہ اس کا کریں گے، لٹرلی اس کو دیکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو ایڈوانس ایج میں ہے، یعنی وہ 60 سال سے اوپر ہے، اس کو یہاں پر بزرگ کہا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں بزرگ کو جو 60 سال سے اوپر ہیں، جو چاہے خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، پہلا ترجمہ جو لفظی ترجمہ ہے پریسبیٹراس کا، وہ لوگ ہیں جو 60 سال سے اوپر، یعنی وہ ایڈوانسڈ ان ایج ہیں۔ جو پہلی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے۔ پھر پرانے عہد نامے میں جو قوموں کا، قبیلوں کا اور خاندانوں کا لیڈر ہوا کرتا تھا اس کو بھی بزرگ کہا جاتا تھا۔
اگر آپ استثناء پہلے باب کی 13ویں آیت میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو ملے گا کہ پرانے عہد نامے میں جو کلیسیا نہیں خاندانوں کا اور قبیلوں کا اور جو قوموں کا بزرگ ہوا کرتا تھا اس کو بزرگ یعنی پریسبیٹراس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پھر اناجیل میں اگر ہم دیکھیں تو اناجیل میں یہ جو سنہیڈرن کے لوگ ہیں، جو صدر عدالت کے جو ممبران تھے، وہ 70 71 یا 72 کے قریب تھے، ان کو بزرگ کہا جاتا تھا۔ اور بہت سارے حوالہ جات میں نے دیے ہیں، متی کی انجیل کے 15 باب کی 2 آیت میں، پھر 16 باب کی 21 آیت میں، پھر متی کی انجیل 21 باب کی 23 آیت میں، پھر 26 باب کی 3 آیت میں، اور اعمال 4 5 اور 8 23 میں۔ یہ وہ حوالہ جات ہیں جہاں اناجیل میں جو سنہیڈرن کے لوگ ہیں، صدر عدالت کے جو بزرگ ہیں، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا فیصلہ کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بزرگ کہا جاتا تھا۔ پھر اگر آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیں گے نمبر 4 پہ، اعمال کی کتاب میں 6 باب کی پہلی جو 4 آیات ہیں، اس میں دعا کرنے والے لوگ اور کلام سنانے والے لوگوں کو بزرگ کہا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ڈیکنز ہیں جن کو کلیسیائی بیواؤں کی اور کلیسیا انتظام کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، ان کو بھی بزرگ کہا جاتا ہے۔ اور پھر نمبر 6 پہ تمام رسولوں کو، اور حوالہ جات میں نے دیے ہوئے ہیں نوٹس میں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، تمام جو بزرگ ہیں 11 باب اعمال 11 باب کی 30ویں آیت میں، اور پہلا پطرس 5 باب کی پہلی آیت میں، اور دوسرے جون میں، یہاں پر تمام جو رسول ہیں ان کو بھی بزرگ کہا گیا ہے۔ اور پھر 7ویں نمبر پر یہاں 5ویں باب کی 70ویں آیت میں جو بزرگ اچھا کام کرتے ہیں، اور یہاں جو بزرگ ہیں یہاں پاسبانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہاں پر وہ بزرگ نہیں ہیں جو عمر رسیدہ ہیں، یہاں پر سنہیڈرن کے لوگ بھی نہیں ہیں، یہاں پر رسول بھی نہیں ہیں۔ یہاں جو 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تیموتھیوس کو کہا ہے جو بزرگ یعنی جو پاسبان، اور یہاں ایسے لگتا ہے جیسے اب مقدس تیموتھیوس جو ہیں وہ افسس کے بشپ بن گئے ہوئے ہیں۔ جب یہ لکھا گیا ہے تو یہ سنٹنس جو ہے یہ کلو دیتا ہے کہ مقدس تیموتھیوس جو ہیں یہ افسس میں بشپ بن گیا ہوا ہے۔ اب بطور بشپ اس کے نیچے جو پاسبان ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تعلیم دی جائے بطور بشپ۔ اور اب یہ چیلنج بن گیا ہے آج جو موجودہ بشپ صاحبان ہیں پوری دنیا میں کہ وہ اپنے پاسبانوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ جو بزرگ ہیں یعنی جو پاسبان ہیں، اے بشپ تیموتھیوس، جو تیرے کنٹرول میں یا تیری ذمہ داری میں پاسبان ہیں، جو اچھا انتظام کرتے ہیں، جو اچھا انتظام کرتے ہیں۔ اب یہ جو اچھا انتظام ہے یہ 3 طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو اچھا انتظام ہے اس کے پیچھے 3 قسم کی سوچیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات، جو اچھا انتظام کرتا ہے وہ گڈ کانشنس میں ہونا چاہیے۔ یہ تیموتھیوس کے خط میں ہی ہم نے پڑھا تھا، گڈ کانشنس میں، یعنی اس کے کام میں اس کی دلچسپی اور اس کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ اس کی منسٹری میں کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے، اس کی منسٹری میں کوئی دولت پرستی نہیں ہونی چاہیے، اس کی منسٹری میں عہدوں کی طلب نہیں ہونی چاہیے، اس کی منسٹری میں ذاتی عزت کا حصول نہیں ہونا چاہیے، اس کی منسٹری میں صرف اور صرف خدا کے کلام کی خدمت ہونی چاہیے، اکلیسیائی انتظام کی بہتری ہونی چاہیے۔ گڈ کانشنس کہتے ہیں نیک نجتی کو، کہ جب انسان کی نیت ہی بری ہو جائے تو رزلٹس اچھے نہیں آئیں گے۔ اور یہاں مقدس تیموتھیوس جو افسس کا بشپ ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ دیکھنا جو پاسبان تندہی سے محنت کر رہے ہیں، جو پاسبان نیت کے ٹھیک ہیں، جو پاسبان شاید وہ چاپلوسی تو نہیں کرتے، جو پاسبان شاید وہ تجھے اسلام میں تو نہیں کرتے، لیکن وہ خدا کے کام میں اور کلام میں نہایت سنجیدہ ہیں۔ اور آج میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ جو پاسبان بشپ صاحب کو زیادہ سلام کرتے ہیں ان کی زیادہ پوزیشن ہوتی ہے، اور جو زیادہ کام کرتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔
اور مقدس پالوس رسول نے بشپ تیموتھیوس کو یہ کہا ہے کہ بشپ صاحب جب آپ پاسبانوں کو ڈیل کریں گے تو معیار یہ نہ رکھنا کہ کوئی کتنا سلام کرتا ہے، معیار یہ رکھنا کہ وہ کتنی سوچ پازیٹیو رکھتا ہے، اور مثبت سوچ کیا ہے کہ گڈ کانشنس ہونے چاہیے، وہ خدا کے کام اور کلام میں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پہ جو انتظام اچھا کرتے ہیں، نمبر 2 پہ یہ ہے کہ ان کی جرنل ریپوٹیشن ٹھیک ہونی چاہیے، ان کو پبلک میں پذیرائی ملتی ہو، ان کی پبلک میں ایکسیپٹیبلٹی ہو، پبلک میں ان کو قبول کیا جائے، یہ بھی پاسبان کی خوبی ہوتی ہے۔ دیکھیں پبلک جو ہوتی ہے یہ خدا کی آواز ہوتی ہے، یہ خدا کی آواز ہوتی ہے، کہتا ہے نکارہ خلق کو خدا کی آواز سمجھو۔ سو خدا کی جو آواز ہوتی ہے یہ پبلک ہوتی ہے، اس لیے پبلک کی اپروول ہونا بھی بڑا ضروری ہے کہ لوگ ایکسیپٹ کریں آپ کو، معاشرہ آپ کو ایکسیپٹ کرے، کلیسیائیں آپ کو ایکسیپٹ کریں، اور یہ جنرل ریپوٹیشن جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ نمبر 2 یہ اسی کی ہوگی جب ایک پاسبان اچھا کام کرتا ہوگا۔ یہ بشپ صاحب کو بتایا گیا ہے، یہ بشپ صاحب کو بتایا گیا ہے کہ بشپ صاحب آپ کے پادریوں میں سے جو پادری نیت سے کام کرتے ہوں گے یا جن کی ریپوٹیشن اچھی ہوگی، نمبر 3 پہ وہ پادری صاحبان جن کی خدمت نظر آئے گی، جن کی خدمت نظر آئے گی، جن کی خدمت کا پھل ہوگا۔ اور آج پاسبان بھی کیا کرتے ہیں؟ لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ۔ وہ باتوں میں بشپ صاحب کو ایسا چکر دے کے رکھتے ہیں کہ بشپ صاحب کے نزدیک حصار جو ہے انہی کا ہوتا ہے، وہ باتوں ہی باتوں میں وہ بشپ صاحب کو خوش کر کے رکھتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے۔ اور یہ بشپ تیموتھیوس کو یہ بتایا گیا ہے کہ بشپ تیموتھیوس تیرے پاسبان تجھے چاپلوسی کی وجہ سے نہ خوش کریں، تیرے پاسبان تیرے آگے پیچھے رہ کر باتیں کرتے ہوئے تجھے خوش نہ کریں، بلکہ تیرے پاسبانوں میں 3 معیار ہونے چاہیے۔ پہلی بات، ان کا اچھا کانشنس ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، ان کا کام اچھا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ان کے کام کی ریپوٹیشن ہونی چاہیے، پبلک ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سیلف پریز از نو ریکمنڈیشن۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی میں بہت اچھا پادری ہوں، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، تو پبلک کیا کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں؟ پبلک اپروول کرتی ہے۔ نمبر 2 اور نمبر 3 کہ کیا آپ کی خدمت کا پھل نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کی خدمت سے ڈائسس کو ترقی ہو رہی ہے؟ کیا آپ کی خدمت سے لوگ توبہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی خدمت سے کلیسیا میں ترقی ہو رہی ہے؟ تیموتھیوس کو یہ کہا گیا کہ تیموتھیوس جو بزرگ اچھا کام کرتے ہیں، یہ 3 کام جو ہیں یہ اچھا انتظام کرنے کی بات آ رہی ہے۔ اس کے بعد بشپ صاحب کو ایک اور بات کر دی گئی ہے۔ عام طور پر یہ ہے کہ جو اچھا کام کرتے ہیں لیکن خاص طور پر وہ ہیں جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، 2 چند عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ مقدس تیموتھیوس کو جو افسس کا بشپ ہے، اس کو مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ عمومی طور پر وہ پاسبان جو نیت کے اچھے ہیں، جن کی ریپوٹیشن ٹھیک ہے، جن کی خدمت کا پھل نظر آتا ہے، وہ بھی، لیکن خاص طور پر وہ جو کلام سنانے میں اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر پاسبانی خدمت میں ان پاسبانوں کو خاص پاسبان کہا گیا ہے جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں۔ اور کلام سنانا اور تعلیم دینا یہاں پر بائبل مقدس میں ایک اتم درجے کی خدمت کہا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام پاسبان اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جو کلام سنانے میں اور تعلیم دینے میں، کیوں؟ اس لیے بیواؤں کو کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے، کھلانا چاہیے، بائبل مقدس میں کہا گیا ہے۔
संडे स्कूल की मिनिस्ट्री करना और भी अच्छी बात है क्योंकि मुस्तकबिल का चर्च है। यूथ को ट्रेन करना ये और भी अच्छी बात है क्योंकि अगर आज की यूथ ठीक है तो कल का चर्च मजबूत होगा। ये सारे इंतजामात बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान उस वक्त तौबा करता है जब उसको अपनी और खुदा की समझ आ जाती है। जब दो चीज़ों की समझ आ जाए, बाज़ औक़ात इंसान अपने आप को नहीं समझता कि वो कहाँ खड़ा है, उसकी जो थियोलॉजिकल स्टैंडिंग है वो कहाँ है, उसकी ज़िंदगी कहाँ खड़ी है। जब तक इंसान अपने आप को नहीं देखेगा उसको उसके गुनाह नज़र नहीं आएंगे। और दूसरी बात कि वो खुदा को समझे। अपने आप को समझना और खुदा को समझना, ये दो चीज़ें मिल मिला के इंसान को तौबा की तरफ ले आती हैं। और बाइबल मुकद्दस में ये नहीं लिखा हुआ कि ज़मीन पर अगर कोई शिफा पा जाएगा तो आसमान पर फरिश्ते खुशी करेंगे। ये भी नहीं लिखा हुआ कि ज़मीन पर अगर कोई मुर्दा जिंदा होगा तो आसमान पर खुशी होगी। ज़मीन पर होगी, ज़मीन पर तो शायद जो इबादत कर रहा है उसके पीछे तालियां बजा दी जाएं, या जो शिफा की दुआ कर रहा है उसके पीछे, लेकिन आसमान पर खुशी उस वक्त होगी जब ज़मीन पर एक रूह तौबा करेगी। जब आसमान पर एक रूह तौबा करेगी, आसमान पर खुशी होगी। हम आज तक ज़मीन पर खुशियों के लिए काम करते हैं लेकिन आसमान पर खुशी के लिए काम नहीं करते। और ये वो मिनिस्ट्री है जो तालीम से आएगी। तौबा की मिनिस्ट्री तालीम से आएगी। शिफा की मिनिस्ट्री ना भी तालीम हो तो आ जाएगी, क्योंकि आज हम आसमान की खुशियों के लिए काम नहीं कर रहे। आज हम ज़मीनी खुशियों के लिए बड़े बड़े हीलिंग क्रूसेड्स कर रहे हैं। हीलिंग क्रूसेड करना कोई बुरी बात नहीं है, खुदा का काम है, मौजज़ात खुदा का काम है। लेकिन ज़मीन पर खुशी के लिए आप जो मर्जी करें, आसमान पर अगर आपने खुशी करनी है तो मुकद्दस लूका की इंजील के 15वें बाब में लिखा है कि अगर ज़मीन पर एक रूह तौबा करेगी तो आसमान पर हज़ारों फरिश्तगान खुशियां मनाएंगे। सो तौबा की मिनिस्ट्री जो है वो शुरू होगी कलाम के सुनने में और सुनाने में, क्योंकि कलाम के सुनने और सुनाने में मेहनत दरकार है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो लेबर है इसके लिए कोपियन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कोपियन कोपोस से निकला है, यूनानी ज़बान के कोपोस से। और ये जो कोपोस होता है ये होता है कि जब एक बैल सारा दिन वो हल चलाता है या कोलू में होता है और शाम को फटीग हो जाता है, शाम को वो इतना थक जाता है कि उसकी हिम्मत नहीं होती। और ये वो हालत होती है उस पासबान की जो कलाम सुनाने में और तालीम देने में मशगूल रहता है। और फिर खुदाबंद ने कहा है कि ये वो लोग हैं जो दो चंद इज्जत के लायक हैं। ये वो लोग हैं जो दो चंद इज्जत के, तमाम पासबान भी, लेकिन कलाम सुनाने वाले और तालीम देने वाले जो पासबान हैं वो फटीग हो जाते हैं, वो थक जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि तालीम तैयार करना, कलाम सुनाना, डॉक्ट्रिन और थियोलॉजी पढ़ाना ये बगैर थकावट के काम नहीं होता। आप फटीग हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, चूर हो जाते हैं। और खुदाबंद का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ने थिमोथियुस को बताया कि उनका हक ना मारना। उनको दो तरह से इज्जत, दो चंद क्या होता है? दो चंद होता है डबल, डबल होता है उनकी बराबर इज्जत भी देना और उनका ऑनरेरियम भी डबल हो। उनकी इज्जत भी डबल हो, ऑनर एंड ऑनरेरियम, ये दो चीज़ें हैं। ऑनर एंड ऑनरेरियम, ये दो चीज़ें हैं जो डबल होनी चाहिए। इज्जत भी डबल होनी चाहिए और ऑनरेरियम कहते हैं उस सैलरी को, उस स्टाइपेंड को जो खादम को दिया जाता है। लिहाजा तालीम देने वाले खुदाम जो हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो दो चंद इज्जत के लायक हों, यानी उनकी इज्जत भी डबल हो और उनकी तनख्वाह भी डबल हो। ये मुकद्दस पौलुस रसूल ने
तिमोथियस को बताया है, और ये आज भी उन तमाम बिशप साहबान के लिए ये एक गाइडलाइन है, उन पासबानों के लिए जो अच्छा इंतज़ाम करते हैं, और फिर ख़ास तौर पर उन पासबानों के लिए जो तालीम देने में और कलाम सुनाने में मसरूफ़ हैं, उनको दो चंद इज़्ज़त देनी चाहिए। बाइबल मुक़द्दस का ये फैसला है। 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि किताब मुक़द्दस ये कहती है कि दाएं में चलने वाले बैल का मुंह ना बांधना और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। ये एक ही आयत में दो तरह से अप्रूव कर दी गई है जो पौलुस रसूल ने 17वीं आयत में बात की है। 18वीं आयत में मुक़द्दस पौलुस रसूल ने आइडिया लिया है इस्तिस्ना की किताब उसके 25वें बाब की 4थी आयत में से कि दाएं में चलने वाले बैल का मुंह नहीं बांधना, और फिर मुक़द्दस पौलुस रसूल ने भी ये आइडिया सपोर्ट किया है 2 कुरिन्थियों 9 बाब की 9वीं आयत, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी इसे कोट किया है, और वो मत्ती की इंजील 10वें बाब की 10वीं आयत और लूका की इंजील के 10वें बाब की 7वीं आयत में। पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में ये जो आइडिया मुक़द्दस पौलुस रसूल ने दिया है तिमोथियस को कि जो खादम कलाम सुनाते हैं, जो खादम तालीम देते हैं, पुराना अहदनामा भी कहता है वो अपनी मजदूरी के हकदार हैं, नया अहदनामा भी कहता है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, और दाएं में चलने वाले बैल का मुंह ना बांधना। अब दाएं में चलने वाले जो बैल हैं ये कौन से हैं? जो दाएं हाथ वाले हैं, ये वाले हैं। बाज़ औक़ात ये समझा जाता है कि जो दाएं में चलने वाले बैल हैं शायद वो बैल हैं जो दाएं में चलते हैं, क्योंकि दो बैल होते हैं, एक बाएं में चलता है, एक दाएं में चलता है। भाई मैं ये पूछता हूँ, अगर दाएं में चलने वाले बैल का मुंह नहीं बांधना तो बाएं में चलने वाले बैल की क्या कसूर है? उसको उसका क्यों मुंह बांधते हैं? ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दाएं और बाएं हाथ की बात नहीं की जा रही। दाएं जो है ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है जहाँ पर जो गंदम गाते हैं उसको, जहाँ फले होते हैं, जहाँ उसको दाएं कहते हैं। यानी जब बैल जो होता है वो काम करता है, जब गंदम, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, थ्रेशर्स आ गए हैं, पहले दौर में बैल जो हैं वो गंदम के ऊपर चलते रहते थे और बाद में ये गंदम निकलती थी, उस जगह को दाएं कहते हैं। सो इसका मतलब ये है कि दोनों बैलों का मुंह नहीं बांधना, ये दाएं बाएं की बात नहीं है, ये है कि फलों में चलने वाले बैल का मुंह नहीं बांधना। यहाँ ये है काम करने वाले बैल का मुंह नहीं बांधना, यहाँ ये बताया गया है, और इस्तिस्ना में भी ये बताया गया है, और मत्ती की इंजील में भी ये बताया गया है। सो ये बाइबल मुक़द्दस का असूल है मुक़द्दस तिमोथियस कि जो खादम तालीम देने में और कलाम सुनाने में मेहनत करते हैं, फटीग हो जाते हैं, वो दो चंद इज्जत के लायक हैं। अब खादमों के बारे में मुक़द्दस तिमोथियस ने कुछ और हदायत वसूल की हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल से। मुक़द्दस तिमोथियस जो इफिसस का बिशप है, उसको बताया गया है कि हो सकता है कि कलीसिया में से चंद लोग किसी खादम के खिलाफ हो जाएं, और अगर किसी खादम की शिकायत आई है तो उसको कैसे डील करना है। 19वीं आयत में जो दावा किसी बुजुर्ग के बरखिलाफ किया जाए बगैर 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन, और फिर 20वीं आयत, गुनाह करने वालों को सबके सामने बलामत कर ताकि औरों को भी खौफ हो। 19वीं आयत में यह बताया गया है कि अगर कलीसिया में से चंद लोग अपनी जाती दिलचस्पी की खातर या कलीसियाई सियासत के लिए वो पासबान के खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर बाइबल मुक़द्दस की तालीम जो है वो ये कहती है इस्तिस्ना की किताब और उसके 19वें बाब की 15वीं आयत में कि जब किसी पासबान के खिलाफ तुझे शिकायत आए तो 2 या 3 रीजनेबल गवाह हों, फिर उनकी सुनना।
اگر کوئی ویسے آ جاتا ہے تو پھر اس خادم کی بات، اس کے خلاف بات نہ سننا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس خادم کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہو، یا وہ اپنی ذاتی دلچسپیوں کے لیے وہ پاسبان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر متی کی انجیل کے 18ویں باب کی 16ویں آیت میں اور دوسرا کرنتھیوں 13ویں باب کی پہلی آیت میں بھی اسی خیال کو سپورٹ کیا گیا ہے کہ کسی خادم کے خلاف اگر کوئی شکایت آتی ہے تو مقدس پالوس رسول نے مقدس تیموتھیوس کو یہ کہا ہے کہ مت سننا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی عزت میں فرق آ جائے، اس لیے کوئی ایکوزیشن نہیں سننا۔ پھر اس کے بعد اگر خدا نہ کرے کسی پاسبان میں کوئی گناہ یا غلطی پائی جاتی ہے تو پھر 20ویں آیت کو پڑھ لینا، 19ویں آیت کو اس وقت پڑھنا جب کوئی خلاف شکایت آئے، پاسبان کے خلاف شکایت آئے، پھر 19ویں آیت پر عمل کرنا، اور اگر کوئی پاسبان غلطی یا گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت کرنا تاکہ اوروں کو بھی خوف ہو۔ اگر کوئی پاسبان انٹینشنلی یا ویلفل گناہ کرتا ہے اور وہ اس گناہ کے سمجھانے کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتا، یا وہ بشپ صاحب کی بات نہیں مانتا، یا وہ کلیسیا میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، یا وہ گناہ میں مسلسل زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہاں پر مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ کوئی خدا نہ کرے ایسا پاسبان ہو جو گناہ میں ملوث ہو، تو پھر اس کو سب کے سامنے، یہاں سب کے سامنے کسی چوک میں کھڑے کر کے نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی چوک میں کھڑے کر کے تو آپ اس کی توہین کریں، ایسا نہیں ہے، ایسی بائبل اجازت نہیں دیتی، لیکن اس کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، جو بزرگ ہیں، ان کے سامنے یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس چرچ کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کو بلایا جائے، یا پیرش کونسل ہے اس کو بلایا جائے، جو سینڈ ہے وہاں پر بلایا جائے اور اس کو سمجھایا جائے اور پھر اس کو ملامت کی جائے، اس کو کہا جائے کہ تو نے غلط کیا ہے، اور اس کو باقاعدہ سزا دی جائے، کیونکہ اس نے خدا کی کلیسیا یعنی خدا یسوع مسیح کے بدن کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ سو یہ ہدایات ہیں جو مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو دی ہیں پاسبانوں کے واسطے، کہ پاسبان تمام کے تمام عزت کے لائق ہیں، لیکن جو پاسبان کام اور کلام کی تعلیم دیتے ہیں وہ دو چند عزت کے لائق ہیں، اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پاسبان غلط کام کرے تو گواہوں کو بغیر نہ سننا، اور اگر وہ واقعی کرے تو پھر اس کو کمیٹی کے سامنے، چرچ کمیٹی کے سامنے ملامت کرنا۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ اب دوسرا حصہ ہے 21ویں سے 23ویں تک۔ یہاں پر مقدس پالوس رسول نے 6 احکامات دیے ہیں مقدس تیموتھیوس کو۔ اب پڑھ لیتے ہیں اسے۔ خدا اور مسیح یسوع اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے میں تجھے تاکید کرتا ہوں۔ یہاں 3 گواہان کو مقرر کیا ہے تیموتھیوس کے سامنے اور مقدس پالوس نے اپنے سامنے۔ بات کرنے سے پہلے اس نے کہا ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ میں زمینی گواہان کا سہارا نہیں لے رہا، میں آسمانی گواہان کا سہارا لے رہا ہوں، جن کی گواہی کو کوئی شک نہیں کر سکتا، جن کے سامنے ہم نے عدالت کے تخت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ خدا یہاں پر خدا باپ ہے جو کریٹر ہے، اور یہاں پر یسوع مسیح خدا بیٹا ہے۔ یہاں پر خدائے ثالوث کے 2 اقانیم کا ذکر کیا گیا ہے، خدا باپ، خدا بیٹے کا، اور اس کے بعد فرشتگان کا یہاں پوری تثلیث کا ذکر نہیں کیا گیا۔ روح القدس کو یہاں پر اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ اس وقت میں فرشتگان جو ہیں وہ بھی منسٹرنگ سپیرٹس ہیں،
وہ खिदमत गुजार रूहें हैं जिनका उसने जिक्र किया है, और हो सकता है कि उसकी नज़र में रूहुल कुद्स जो है इस तरह से वो बयान कर रहा है कि जो फरिश्तगान हैं वो उनको रूहुल कुद्स की जगह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन क्योंकि रूहुल कुद्स यहाँ लिखा नहीं है लिहाजा बरगज़ीदा फरिश्तों लिखा है। और ये बरगज़ीदा फरिश्ते कौन है? ये बरगज़ीदा फरिश्ते वो हैं जब इब्लीस ने खुदा के खिलाफ बगावत की थी तो बहुत सारे फरिश्तगान जो हैं वो इब्लीस के पास चले गए थे, उसकी बादशाही में चले गए थे। एक तिहाई फरिश्तगान जो हैं वो उधर चले गए, लेकिन जो फरिश्तगान बाकी रह गए खुदा की हजूरी में वो बरगज़ीदा फरिश्तगान हैं। और यहाँ पर फरिश्तगान को बरगज़ीदा कहकर उसने हम सब को ये तालीम दे दी है कि जो लोग इब्लीस की फौज में चले जाएंगे वो बरगज़ीदा नहीं होंगे, जो लोग खुदा की हजूरी में रहेंगे, खुदा की खिदमत में रहेंगे, वो बरगज़ीदा कहलाएंगे। सो लिहाजा यहाँ पर बरगज़ीदा फरिश्तों से मुराद वो लोग भी हैं जो खुदावंद की हजूरी में खड़े रहते हैं, खुदावंद के हजूर हमद व तारीफ करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर गवाहान कौन से हैं? खुदा बाप, खुदा बेटा और फरिश्तगान जो हैं ये गवाह हैं किस बात के? 22वीं आयत कि इन बातों पर बिला तासब अमल करना। पहला हुक्म है कि बिला तासब प्रेजुडिस नहीं होना। प्रेजुडिस यानी आपके अंदर तासब नहीं होना चाहिए। तरफदारी और है, तासब और है। तासब कहते हैं जब आप किसी से खुद हसद करते हैं, जब आप किसी को पसंद नहीं करते, आप ये नहीं देख रहे कि उसकी चर्च में क्या पोजीशन है, उसकी पर्सनालिटी में क्या मुस्बत चीज़ें हैं, उसकी पब्लिक रेपुटेशन क्या है, उसकी नीयत क्या है, क्योंकि आपका पर्सनालिटी क्लैश है या आपकी कोई और दिलचस्पी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी कलीसियाई ओहदे का इंतखाब करना है तो मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये कहा है कि जो इंतखाब करने वाला है वो मुतस्सबी ना हो, वो ये ना सोचे कि जो मुझे पैसे देगा मैं उसे ओहदा दे दूंगा, या जो मुझे ज्यादा सलाम करेगा, जो ज्यादा चापलूसी करेगा मैं उसे ओहदा दे दूंगा। ये तासब करना जो है मुतस्सबी होने के बराबर है, और ये मुतासब होने से मुराद ये है कि आप डिसीजन बिफोर हैंड कर लेते हैं, यानी आपने फैसला मेयार से पहले कर दिया हुआ है। मेयार तो अभी लोगों में देना है, अभी इलेक्शन तो होना है, लेकिन आप घर से ही फैसला करके आ गए हैं कि मैंने इस बंदे को ये ओहदा दे देना है। इसको मुतस्सबी कहते हैं, प्रेजुडिस कहते हैं। और बिशप थिमोथियस को कहा गया है कि थिमोथियस ये काम ना करना ये गुनाह के जुमरे में आता है। मुतस्सबी ना होना, तासब ना रखना, अपने दिल में किसी किस्म की कोई बात ना करना जिससे गलत हो जाए। और ये सारे के सारे जो अहकामात हैं वो ऑर्डिनेशन के तलक से हो रहे हैं, क्योंकि बिशप साहब जो हैं वो पासवानों का ऑर्डिनेशन करते हैं, और जो ऑर्डिनेशन होता है वो मखसूस कर देता है कलीसियाई पासवान को। और यहाँ बिशप साहब को बताया गया है कि थिमोथियस मैं तुझे खुदा बाप, खुदा बेटे और उनके फरिश्तगान के सामने ये ताकीद करता हूँ, ये नसीहत करता हूँ कि कभी भी ऑर्डिनेशन के सिलसिले में अपनी मर्जी ना करना, खुदा की मर्जी पूरी होने देना, मुतासब ना होना, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये तेरा जो मुतस्सबी है, ये तेरा जो किरदार है वो खुदा की कलीसिया के लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। और इसका जिक्र जो है पहला थिमोथियस 4 बाब की 14वीं आयत में भी है, और फिर दूसरा थिमोथियस 1 बाब की 7वीं आयत में भी है कि हमने मुतस्सबी अपने दिल को साफ करके कोई कैंडिडेट लेना है। ये बिशप साहबान की जिम्मेदारी है कि हमने बाइबल के मियार के मुताबिक काम करना। दूसरी बात, कोई काम तरफदारी से ना करना। अब पहली जो सिचुएशन है उस शख्स की जो
ذمہ دار ہے، پریزیڈنٹ ہے، جو ذمہ داری جو فیصلے کر رہا ہے، جو آرڈینیشن کرنے والا ہے، اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ متعصبی نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی جالسی نہ ہو۔ دوسری بات کہ وہ طرفداری نہ کرے، اور یہاں جو طرفداری کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے اس کے میننگ بڑے خوبصورت ہیں، اور جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ترازو کو پکڑتے ہیں، وہ جو پکڑنے والا ترازو ہوتا تھا، آج کل تو وہ ڈیجیٹل آ گئے ہیں، پہلے وہ پکڑنے والی تکڑی ہوا کرتی تھی، اور تکڑی ہوا کرتی تھی کہ اس میں آپ اپنے ہاتھ کی پریکٹس سے آپ جو ایک پلڑا ہے اس کو نیچے کر دیتے تھے، اس کو کہتے ہیں طرفداری کرنا، یعنی آپ نے کسی کو چیز زیادہ دینی ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اور ڈلے، اور جو باٹ والا حصہ ہے اس کو دبا رہے ہیں تاکہ اور ڈالی جائے، اور اگر آپ نے چیز کم دینی ہے تو آپ دوسری طرف کو دبا رہے ہیں تاکہ چیز پوری ہو جائے اور اس کا وزن بھی پورا نہ ہو۔ یہ طرفداری کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں سے ایک محاورہ ہمارا نکلا تھا کہ ڈنڈی نہیں مارنی، یہاں سے تکڑی سے ہی ایک محاورہ نکلا تھا پنجابی میں کہ وہ ڈنڈی مارتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ڈنڈی مارتا ہے، یعنی وہ چیزیں پوری نہیں دیتا، یہ بڑا مشہور محاورہ تھا۔ اور یہاں مقدس تیموتھیوس کو یہی کہا گیا ہے، مقدس تیموتھیوس ایک تو تیرے دل میں صفائی ہونی چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے کسی کے لیے، نمبر 2 جب تو انتخاب کر رہا ہوگا تو ڈنڈی نہ مارنا، طرفداری نہ کرنا، یہ دوسری بات ہے جو یہاں بتائی گئی ہے۔ تیسری بات، کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا، یہ بشپ صاحب کو بتایا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس آرڈیننس آئیں گے، جب آپ کے پاس آرڈینیشن کے امیدوار آئیں گے، آپ کو آرڈینیشنز کرنے ہیں، تو کسی کے سفارش پہ آرڈینیشن نہ کرنا، یا یہ نہ ہو کہ کوئی باہر کے ملک سے آ جائے اور روپیہ پیسہ دے کے آرڈینیشن کروا لیتے ہیں لوگ۔ آج کل پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اصل میں پادری ہوتے بھی نہیں ہیں، اور وہ بشپ بننے کے لیے آرڈینیشن کروا لیتے ہیں، اور وہ پیسے دے کے آرڈینیشن کرواتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہوا ہے، پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ ہم تمام لیڈرز کے لیے بڑا اہم واقعہ ہے۔ اعمال 8 باب میں ایک جگہ پہ پطرس اور اس کے ساتھی وہ ایوانجلزم کر رہے ہیں، اور وہاں ایک شمعون جادوگر ہے۔ شمعون جادوگر ہے، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو میرے سے بھی زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ جادو کر کے لوگوں کو حیران کرتا تھا، لیکن پطرس اور یوحنا اور اس کے سارے ساتھی خداوند یسوع مسیح کے نام سے شفا دے رہے تھے۔ اور جب جادوگر نے دیکھا کہ اگر یہ والا کام مجھے آ جائے تو میری کمائی میں اضافہ ہو جائے گا، لکھا اس نے بہت سا روپیہ دیا پطرس کو کہ مجھے یہ والی برکت دے دے، اور پطرس نے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں۔ اس نے کہا تو نے خدا کی برکت کو روپوں سے خریدنے کی کوشش کی ہے۔ آج جو لوگ خدا کی برکت کو روپوں سے خریدتے ہیں، بائبل مقدس کہتی ہے تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، لہٰذا خدا کی برکت کو پیسوں کے ساتھ نہ تولیں، خدا کی برکت کو خدا کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیں، خدا جو برکت دے گا وہ ایک معیاری برکت ہوگی۔ یہاں لکھا ہے کہ اے بشپ تیموتھیوس، ہاتھ رکھنے میں جلد نہ کرنا، کسی کے آرڈینیشن کو جلدی قبول نہ کر لینا۔ اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس کی کمیٹی بنتی ہے، وہ کینڈیڈیٹ کے ساتھ وقت گزارتی ہے، پھر ایگزیکٹو میں آتا ہے، پھر وہ چرچ میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، پھر ایک پروسیس کے تحت ایک پاسبان کو پاسبانی خدمت دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ فوراً مقدس پالوس رسول نے کہا ہے اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا۔ دوسرے کے گناہوں سے مراد یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ تجھے پریشرائز کر کے کسی کا آرڈینیشن کروا لیں، اور ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے مقدس پالوس رسول نے کہہ دیا ہے کہ مقدس تیموتھیوس، یہ آرڈینیشنز کے معاملے میں متعصبی نہ ہونا، نمبر 2 ڈنڈی نہ مارنا، نمبر 3 ہاتھ رکھنے میں جلدی نہ کرنا، پہلے خود دعا کرنا، پھر یہ پروسیس میں سے گزارنا، اور اس سارے کام میں کسی کے ساتھ گناہ میں شریک نہ ہونا۔
کیونکہ اگر تو نے گناہ میں شریک ہو گیا تو وہ تو گناہ گار ہیں ہی ہیں، لیکن تو بھی ان کے ساتھ گناہ گار ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو پاک رکھنے سے مراد یہاں شاید جسمانی پاکیزگی کی بات نہیں ہو رہی، روحانی پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے کہ آرڈینیشن کروانے کے سلسلے میں بشپ تیموتھیوس تو ناپاک ہو سکتا ہے کسی کی سفارش کے اوپر تو کر دے آرڈینیشن، ہو سکتا ہے کوئی لالچ دے دے تجھے، ہو سکتا ہے کوئی تجھے پیسے دے دے یا آرڈینیشن لینے کے لیے، اور ایسا ہوتا ہے لوگ پیسے دے کے پادری بھی نہیں ہوتے، پیسے دے کے پادری بن جاتے ہیں اور بعد میں جلدی سے وہ بشپ بن جاتے ہیں۔ یہ سارا پروسیس روکنے کے لیے، خدا کی کلیسیا کو بچانے کے لیے مقدس پالوس رسول نے کلام کی ہدایات دی ہیں کہ ایسے گناہ میں شریک نہ ہونا، اگر پریشر بھی ہو تو خدا کی بات ماننا، کسی پریشر میں نہ آنا، اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ ہیگیوس ہوتا ہے اپنے آپ کو علیحدہ کر دینا، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، جو تجھے غلط کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ان کی بات نہ ماننا، اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ یہ وہ کام ہیں جو مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو کہے ہیں۔ آگے ایک ذاتی سا مسئلہ ہے جو مقدس پالوس رسول اپنے نوجوان بشپ کے لیے فکر مند ہے، اور فکر مندی کیا ہے کہ اس کو ایک ایسی ہدایت دی ہے جس کو آج کی کلیسیاؤں میں مس ریڈ کیا جاتا ہے، اور جب ہم مس ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کو مس انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ میں وارننگ دے رہا ہوں آپ سب کو جو اس آیت کو مس یوز کرتے ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے؟ آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے معدے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لایا کر۔ اب یہ ایک ذاتی سا حکم ہے جو مقدس پالوس رسول نے دیا ہے، اور یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ حوالہ دے کے کہتے ہیں او جی مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو کہا تھا تو یہ میں پی لیا کر، تو اس کا مطلب ہم بھی پی لیا کریں۔ یہاں سے یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو شراب پینے کی یا میں پینے کی اجازت دے دی تھی، وہ دو چیزوں کو ضرور دیکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس آیت کو ضرور پڑھ لیں، اس آیت کو ضرور پڑھ لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میں کون سی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے۔ تین چیزیں میں بتاؤں گا کہ یہ آیت کیوں لکھی گئی ہے۔ نمبر ایک، مقدس پالوس رسول نے اس کو شراب پینے کی یا میں پینے کی عمومی اجازت نہیں دی، خصوصی اجازت دی ہے، اور وہ ہے میڈیکل کے زمرے میں آتی، کیونکہ علم طب میں جو معدے کی ٹریٹمنٹ ہے وہ میں سے ہو سکتی ہے، وہ میں سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہاں کہے گا آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے معدے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی یہ کپیاں کی کپیاں نہیں ہے جو ہم چڑھا جاتے ہیں، وہ نہیں ہے، ذرا سی۔ اور ذرا سے مراد کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ذرا سے کیا مراد ہے۔ ذرا سے مراد یہ ہے کہ ایک گلاس میں ایک حصہ میں اور 3 حصے پانی ہونا چاہیے۔ یہاں جو ذرا سی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو بہتر کرنے کے لیے، ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے، جیسے آج کل ہم پانی کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو کلورین کے وسیلے سے، یہاں کہا گیا ہے کہ 3 حصے پانی گلاس میں لینا اور چوتھا حصہ تھوڑی سی میں لے لینا، ذرا سی میں۔ اور اگر جو پیتے ہیں تو یہ ضرور سبق سیکھ لیں کہ یہ میڈیکلی اس کو اجازت ملی ہے، اس کو شرابیں کپیاں پینے کی اجازت نہیں ملی، اور بائبل نے کہا ہے کہ شراب میں متوالے نہ ہو، اور اگر متوالے ہونا ہی ہے تو روح القدس میں متوالے ہو جاؤ تاکہ آپ مسیحی غزلیں اور گیت گایا کرو۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ ذرا سی یعنی 3 حصے پانی اور 1 حصہ میں گلاس میں ڈال کے وہ پی لیا کر، یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ معدے کی کمزوری اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے اس کا جو معدہ ہے وہ سٹمک اس کا
اور اگر آپ مقدس تیموتھیوس کی پرسنالٹی دیکھتے ہیں تو وہ اتنا بھاری بھرکم نہیں تھا، وہ کمزور تھن آدمی تھا، لیکن خداوند میں بہت مضبوط تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مقدس تیموتھیوس اتنا خدا ترس تھا کہ وہ ذرا سی بھی میں نہیں پیتا تھا، اور اگر پیتا ہوتا تو مقدس پالوس اسے کبھی نہ کہتے کہ یہ پی لے، وہ کہہ رہا تھا نہیں یہ منع ہے۔ مقدس تیموتھیوس کہہ رہا تھے نہیں، پالوس رسول کو کہہ رہے ہیں یہ منع ہے، وہ کہتے نہیں میڈیکلی ٹھیک ہے۔ اس کا استاد کہہ رہا ہے کہ بیٹا پی لیا کر، لیکن چوتھا حصہ اس میں ڈال کر۔ کیوں؟ اس کی پہلی ریزن میں نے بتائی ہے کہ وہ بیماری کی وجہ ہے، دوسری ریزن آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر۔ اب یہ پانی پینے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارا جو واٹر اینڈ سیوریج سسٹم ہے یہ بڑا ایڈوانس ہے، اتنا بھی ایڈوانس نہیں ہے، ویسے تو پانی پینے والے پانی کے نلوں میں گٹر کا پانی آ جاتا ہے، اتنا بھی ایڈوانس نہیں ہے، لیکن چلیں اس وقت سے ایڈوانس تھا کیونکہ اس وقت یہ پانی کا سسٹم نہیں تھا، واٹر اینڈ سیوریج سسٹم نہیں تھا۔ اس وقت کنویں ہوا کرتے تھے، وہ پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں میں، کنویں ہوا کرتے تھے۔ اور آج بھی اگر آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو جتنے مسیحی گاؤں ہیں پوری دنیا میں، ان کے گاؤں کے سینٹر میں ایک کنواں بن جاتا تھا، اور اس کنویں سے سارا گاؤں ہے وہ پانی نکال کے پیتا تھا۔ اور کنواں جو ہے چند مہینوں تک تو وہ ٹھیک رہتا، لیکن برسات میں اس کا جو پانی ہوتا تھا وہ زمین کا پانی بھی اور اوپر والا پانی بھی کنویں میں چلا جاتا تھا، اور اس کا پروٹیکشن اتنا نہیں تھا، اور جو پانی تھا وہ کنٹامینیٹڈ ہو جاتا تھا، پانی جو تھا وہ گدلا ہو جاتا تھا۔ اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تیموتھیوس یہ کنویں کا پانی نہ پیا کر، کیونکہ پانی ٹھیک نہیں ہے، اگر پینا ہی ہے تو اس میں تھوڑی سی مے ڈال لیا کر تاکہ یہ پانی جو ہے یہ پیور ہو جائے، تیرے لیے بہتر ہو جائے۔ مقدس تیموتھیوس ایگری نہیں کر رہا تھا، اس کو میڈیکل کی ریزن دے کے مقدس پالوس رسول نے ایگری کیا ہے۔ جو کہتے ہیں جی مقدس تیموتھیوس کو اجازت دی، وہ تو پینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، وہ تو پینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، وہ تو اس کو میڈیکلی اجازت ملی ہے، اس لیے وہ پینے کے لیے تھوڑا سا رضامند ہوا ہے۔ اب اور دیکھیں یہ ہے کیا، میں کیا چیز ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ اوئنوس لفظ استعمال ہوا ہے، اوئنوس۔ اوئنوس جو ہے یہ شراب کے لیے لفظ نہیں ہے، یہ انگور کا تازہ رس ہے۔ اوئنوس جو ہے یہ شراب نہیں ہے، اس میں ڈیٹس نہیں ہے، اس میں اورنج نہیں ہے، اس میں جو پروسیس ہے وہ نہیں ہے، فرمنٹڈ نہیں ہے، یہ سمپل اورنج ہے، وہ سمپل انگور ہیں۔ انگوروں کو نچوڑ کر ان کی جو مے نکلتی ہے جو یسوع مسیح نے بنائی تھی کانا گلیل میں، وہ بنا کے یہاں پر یہ انفرمنٹڈ ہے، یہ اس میں نشہ نہیں ہے، اور یہ جو کنٹامینیٹڈ واٹر ہوتا ہے اس کو یہ بہتر کر دیتا ہے، یہ اس کی پیورٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور اس میں آپ کی جو معدے کی ہیلنگ ہے وہ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میں ان تمام بہنوں بھائیوں سے التماس کرتا ہوں جو بہانے لگا کر شراب پیتے ہیں، شراب پینا حرام ہے، بائبل نے اس کو منع کیا ہے۔ اس لیے مقدس تیموتھیوس نے یہ بات مانی، اور مقدس پالوس رسول نے اس کو کہا آئندہ کو صرف پانی، کنویں کا پانی نہ پیا کر، یہ سمر میں برسات میں خراب ہو جاتا ہے، بلکہ اپنے معدے کی بہتری کے لیے، اور کیونکہ تو کمزور رہتا ہے، تھوڑی سی ذرا سی یعنی ایک حصہ میں اور 3 حصے پانی کام میں لایا کر۔ یہ ہدایات ہیں جو مقدس پالوس رسول نے اپنے نوجوان خادم کو دی ہیں، اس کو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب ہے 24ویں اور 25ویں آیت میں، یہ پھر ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ آرڈینیشن کا کانٹیکسٹ چل رہا ہے، یہ ہاتھ رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ 24ویں 25ویں آیت میں ڈیسیژن میکنگ کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایسا انسائٹ، اپسکپل انسائٹ آف دا کینڈیڈیٹ، یعنی جو پاسبان ہیں، نگہبان ہیں، جو بشپ صاحبان ہیں، ان کا روحانی معیار کیا ہے کینڈیڈیٹ کو چننے کے لیے یہاں بتایا گیا ہے۔ بعض آدمیوں کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں اور بعض پہلے ہی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور بعض پیچھے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک ریزن بتائی ہے کہ اگر کسی کینڈیڈیٹ میں کوئی ایسا گناہ ہے جو پبلکلی جس کی ریکگنیشن ہے، کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو
اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو چھپا سکے یا اپنے گناہوں کو معاف کروا سکے یا عاجز انکسار ہو کر توبہ کر سکے، اگر ایسا کینڈیڈیٹ ہے تو پھر اسٹریٹ اوے اس کو انکار کر دینا۔ دیکھا کہ اسٹریٹ اوے اس کو انکار کر دینا، کیونکہ بعض ایسے امیدوار آئیں گے جن کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ مناسب نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر پریشر اتنا ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑے گھر کا بیٹا ہوتا ہے یا وہ باہر سے آیا ہوتا ہے یا اس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، اس طرح سے وہ سامنے لگ رہا ہے کہ یہ غلط کینڈیڈیٹ ہے، پھر بھی اگر جو بشپ صاحب ہیں اس کا آرڈینیشن کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشپ صاحب کے پاس روحانی انسائٹ نہیں ہے، ان کے پاس امتیاز کی روح نہیں ہے کہ اس کے گناہ ظاہر بھی ہیں اور پھر بھی انہوں نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا۔ اور یہاں 24 میں بتایا ہے کہ اگر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ تیرے سامنے آ جائے تو اس کو اسٹریٹ اوے انکار کر دینا، اس کا آرڈینیشن نہ کرنا۔ بعض آدمی کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں اور پہلے ہی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور بعض کے پیچھے، ایسے کینڈیڈیٹ کو نہ لینا۔ اسی طرح بعض اچھے کام بھی ظاہر ہوتے ہیں اور جو ایسے نہیں ہوتے وہ چھپ نہیں سکتے، یعنی کچھ ایسے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں بائبل کے معیار کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے حلیم اور ہمبل اور عاجز اور انکسار ہوتے ہیں کہ وہ کہتے نہیں ہیں کہ بشپ صاحب میرا آرڈینیشن کر دو، وہ کہتے ہی نہیں ہیں۔ اب بشپ صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے خدا سے دعا کر کے فیصلہ کریں اور دیکھیں کہ کون سے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو لینا ہے، جن کو آرڈینیشن دینا ہے۔ اب وہ نہ کریں کہ جو آپ کے پاس آ جائیں اور جو سفارش والا آ جائے اس کو تو آپ آرڈینیشن کر دیں، چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، اور ایک ایسا شخص جو بائبل کے معیار پر پورا اترتا ہے، جو کلیسیا میں کام بھی کر رہا ہے، جو محنت بھی کر رہا ہے اور جس کی ریپوٹیشن بھی ٹھیک ہے اور جو کلام سنانے میں ریپوٹیشن رکھتا ہے، اس کو آپ پوچھیں ہی نہ، اس کو آپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس نہیں آتا، اس کو بلائیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ ایسا خادم جو کلام سنانے میں اور تعلیم دینے میں اتم درجہ رکھتا ہے، جس کو بائبل کہتی ہے اگر وہ مخصوص پوزیشن میں نہیں آتا تو شاید اس کی خدمت کو ہم دبا رہے ہیں، اور یہ اس کو نہیں دبا رہے، ہم اصل میں خدا کی بادشاہی کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس لیے مقدس پالوس رسول نے 17 سے 20 آیات میں یہ ہدایات دی ہیں کہ بزرگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، خدام کو، اور پھر 21 سے 23 آیت تک یہ بتایا گیا ہے کہ وہ 6 جو احکامات ہیں ان پر کیسے عمل کرنا ہے، اور پھر 24ویں 25 آیت میں مقدس پالوس رسول نے بتایا ہے کہ یہ آرڈینیشن کا معاملہ کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور یہ بتایا ہے بشپ صاحب کے لیے۔ اور آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ایپسکوپل سسٹم ہے وہاں پر یہ پیسج بہت ہی کارآمد ہے۔ اگر ہم اپنی منسٹری کو، اپنی ایپسکوپسی کو بائبل کے معیار تک پورا اترنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم اپنی ایپسکوپسی کو بائبل کے معیار پر لانا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ ہم مقدس پالوس رسول کا یہ پیسج جو اس نے تیموتھیوس کو لکھا ہے اس کو پڑھیں اور آرڈینیشن کرنے میں جلدی نہ کریں، تاکہ ہم خداوند کی کلیسیا کو ایک ایسا پاسبان دے دیں جو محنتی ہو، اس کی ریپوٹیشن ٹھیک ہو اور جس کی خدمت کا پھل نظر آتا ہو۔ اور ایسا چیلنج یہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، آرڈیننٹس کے لیے بھی، جو امیدوار ہیں ان کے لیے بھی، اور جس نے آرڈینیشن کرنا ہے اس کے لیے بھی یہ حوالہ کافی مددگار ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کلیسیائی انتظام میں رہنے اور ایسے انتظام میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔